أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 17 اور 18 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے پروگرام بنا لیا، والد صاحب کی منت سماجت کر کے ان کو لے گئے، پھر جا کر وہاں مشورہ کر کے ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور گھر آئے رات کو دیر سے روتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام ان سب کے جو والد تھے پریشان ہوئے، ان کے دیر کے آنے کی وجہ سے بھی، یوسف کی جدائی سے بھی، اور پھر ان کے چیخنے چلانے سے بھی۔ تب پوچھا کیا ہوا ابھی، یوسف کہاں ہے؟ میں قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم جب چلے گئے باہر تو وہاں ہم نے دوڑیں لگائیں، آپس میں دوڑنے لگے۔ یوسف چھوٹا تھا، ترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس، کپڑے وغیرہ جو فالتو تھے ہمارے وہاں رکھے، اس کے پاس ان کو بٹھا دیا کہ تم یہاں ٹھہرو، ہم ابھی آتے ہیں دوڑ لگا کے۔ فأکلہ الذئب، تو وہاں اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ بھیڑیا وہاں پر آیا، یوسف علیہ السلام کو پکڑا، کاٹا، کھا لیا۔ لیکن وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، نا بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سچی بات بھی کہیں گے تو آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے آپ کو کتنی محبت ہے، ہمارا کتنا اعتبار کرتے ہیں آپ، ہماری باتوں کا اعتبار نہیں کرتے، اور یوسف سے بڑی محبت ہے آپ کو، اس واسطے کہ ہم سچ بھی کہیں تو آپ نے ماننا تو کوئی نہیں ہے، تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جو بات بتا دی ہے وہ ٹھیک ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ساتھوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا تو ان کی قمیص اتار لی، قمیص کو خون لگایا، کوئی بکری وغیرہ ذبح کی یا کس طرح سے جو بھی ہے، خون لگایا، وہ ہاتھ میں پکڑ کے لے گئے ساتھ۔ جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، تو آپ کی قمیص پر جھوٹا خون لگایا ہوا لے آئے اور آپ کے پاس ابا جان کو دے دیا کہ یہ ان کا کرتا ہے، یہ خون سے لت پت ہے، اور بھیڑیا ان کو کھا گیا ہے۔ اب آپ نے قمیص کو پکڑا، دیکھا، روایت میں آتا ہے کہ اس کو چہرے سے لگایا، خوب روئے، اور قمیص کو اچھی طرح سے دیکھا، کسی جگہ بھی پھٹی ہوئی نہیں تھی، تو کہنے لگے کیسی بات ہے، ایک ایسا سمجھدار بھیڑیا ہے، یوسف کو تو کھا گیا تو قمیص کو ذرا بھی نہیں پھاڑا اس نے کہیں سے بھی، کیسے اتاری قمیص اور کیسے پھاڑا اس کو، کیسے جگہ؟ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، قمیص اتاری گئی ہے، قمیص کے سمیت بھیڑیے نے نہیں ان کو کھایا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو فرمایا بات یہ ہے کہ تم نے کوئی بات بنا لی ہے، کوئی چال چلی ہے، تو یہ کہ تم نے بنائی ہے بات، اس پر میں کیا کر سکتا ہوں، فصبر جمیل، اچھا صبر ہی کروں گا۔ آپ کو پتہ تھا
یوسف علیہ السلام نے جو خواب بتایا تھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ انہوں نے آگے جا کے بڑا شان والا بندہ بننا ہے، عزت والا بننا ہے، بھائیوں نے اس کے آگے جھکنا ہے۔ یہ آپ کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، لیکن واویلا نہیں کرنا، صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، عظمت والے، شان والے، تو صبر سے کہا میں کام لوں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم باتیں بنا رہے ہو نا، اس میں تم سے تو نہیں جھگڑتا میں، نہ بحثتا، نہ روتا، نہ چیخو پکار کرتا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں، وہ میری مدد کرے گا، میں صبر کروں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اچھا انجام ہوگا۔ یہ ان کا یہاں تک۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، اگلی آیتوں میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔